والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ويبعث عليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت سیدنا امام مہدی علیہ الرضوان سلام اللہ تعالی علیہ جب رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر بیعت لیں گے اور پھر ان کی بیعت اور ان کے ظہور کی خبر پھیلے گی، حضرت امام مہدی کے ظہور کی اور بیعت کی خبر پھیلنے کے بعد جو حالات پیش آئیں گے، اس حدیث مبارکہ میں اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَيُبْعَثُ عَلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ، حضرت امام مہدی کے مقابلے کے لیے، ان کے ساتھ لڑنے کے لیے ملک شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا، اور یہ ملک شام سے آنے والی فوج اور لشکر اس وقت اس لشکر کا سربراہ اور ملک شام کا حاکم وہ ایک شخص سفیانی ہوگا۔ احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں اسے سفیانی کہا گیا۔ ابو سفیان کے خاندان میں سے، ابو سفیان کی نسل میں سے وہ شخص ہوگا۔ اور اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ امام مہدی کے مقابلہ میں آنے والے اولین لوگ، امام مہدی کے ساتھ لڑنے والے، جنگ کرنے والے اولین لوگ وہ وہی ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں گے، اسلام کا نام لیں گے، مسلمانوں کے حکمران اور مسلمانوں کے بادشاہ ہوں گے۔ سب سے پہلے امام مہدی کے مقابلہ میں وہی لوگ آئیں گے۔ یہ سفیانی، جس کا نام بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، سفیانی اس لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ ابو سفیان کی نسل میں سے ہوگا۔ یہ فوج بھیجے گا، امام مہدی کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجے گا۔ وہ لشکر
شام سے چلے گا، چلتا چلتا، سفر کرتا کرتا، فرمایا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک کھلے میدان میں جب پہنچے گا، فَيُخْسَفُ بِهِمْ، اس لشکر کو اسی میدان میں دھنسا دیا جائے گا، زندہ دھنسا دیا جائے گا وہ شامی لشکر۔ بیدا کا ایک معنی تو یہی ہے کھلا میدان۔ وہ کھلا میدان مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہوگا، اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ بیدا ایک خاص مقام کا نام ہے۔ جب اس بیدا کے مقام پہ پہنچے گا، اور وہ بیدا مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، جب وہ فوج، شامی لشکر، امام مہدی کے مقابلہ میں آنے والی فوج وہاں پہنچے گی، یخسف بہم، ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور زمین میں دھنسا دیا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ کے حکم سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی قوم کو، کسی لشکر کو زمین میں دھنسا دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو اور قارون کے سارے مال و اسباب کو زمین میں دھنسا دیا۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ معاملہ دیکھیں گے، دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ پوری ملک میں اور پورے عرب میں اور پوری دنیا میں شور مچ جائے گا کہ ایسے ایک لشکر شام سے چلا تھا، امام مہدی کا مقابلہ کرنے کے لیے چلا تھا، اور اس لشکر کو بیدا مقام میں زمین میں دھنسا دیا گیا۔ جب یہ بات لوگوں میں مشہور ہوگی اور خبر پھیلے گی، اتاہ ابدال الشام وعصائب اہل العراق، پھر ملک شام سے ابدالوں کی ایک جماعت، اللہ والوں کی ایک جماعت، اور عراق سے بہت بڑا لشکر چلے گا، فَيُبَايِعُونَهُ، وہ شام سے لوگ آئیں گے، عراق سے لوگ آئیں گے، جوک در جوک، ٹولیوں کی ٹولیاں اور گروہ کے گروہ آتے جائیں گے، فَيُبَايِعُونَهُ، امام مہدی کی بیعت کر کے امام مہدی کے جھنڈے تلے جمع ہوتے جائیں گے۔ اب دیکھیں، شام سے وہ لشکر بھی اٹھے گا، اور شام سے وہ بد نصیب فوج بھی چلے گی جو امام مہدی کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آئیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک شام سے ابدال، جو کہ خاص اصطلاح ہے اللہ والوں کی، اہل اللہ کی خاص اصطلاح ہے ابدال، وہ ملک شام کے ابدال، نیک لوگ، حق پہ قائم لوگ، یہ اہل حق کی جماعت، یہ بھی شام سے چلے گی، اور کوئی عراق سے چلیں گے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ 7 لوگ اور 7 اہل حق کے نمائندے جو امام مہدی کو پہچانیں گے، وہ پوری دنیا سے وہاں جمع ہوئے ہوں گے، ان کا تعلق مختلف ممالک کے ساتھ ہوگا۔ تو اس طرح امام مہدی کے جھنڈے تلے اور ان کی قیادت میں، ان کی سرداری میں دنیا جہان سے اہل حق کے نمائندے آتے جائیں گے اور جمع ہوتے جائیں گے۔ فَيُبَايِعُونَهُ، امام مہدی کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کریں گے۔ یہ امام مہدی کا لشکر تیار ہو گیا۔ ثُمَّ يَنشَأُ رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ، پھر قبیلہ قریش کا ایک شخص اٹھے گا، اخوالہ کلب،
جو قبیلہ بنو کلب کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا، اخوالہ، قبیلہ بنو کلب اس کا ننہالی خاندان ہوگا، قبیلہ ہوگا، اس کا ماموں کا خاندان، اس کے نانکے ننہالی خاندان بنو کلب ہوگا، اور اس کا تعلق قریش کے ساتھ ہوگا۔ اب اس کو بدبختی اور بدنصیبی چھوئے گی، فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا، پھر یہ امام مہدی کے مقابلہ میں ایک لشکر بھیجے گا۔ پہلا لشکر ملک شام سے، اور پھر یہ لشکر تو خاص عرب کی سرزمین سے قریشیوں کا لشکر ہوگا۔ یہ شخص جو بنو کلب سے تعلق رکھنے والا، اس کا ننہالی خاندان بنو کلب ہوگا، قبیلہ قریش ہوگا۔ یبعث الیہم بعثا، امام مہدی کی طرف ایک لشکر بھیجے گا، فیظہرون علیہم، امام مہدی کا لشکر ان پہ بھی غالب آ جائے گا۔ وہ شامی لشکر زمین میں دھنسا دیا گیا، اور یہ قریش کا لشکر شکست کھا گیا۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس کو توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ فرمایا وَالْخَيْبَةُ لِمَن لَّمْ يَشْهَدْ غَنِیمَةُ کلب، اس موقع پہ بڑا بدنصیب ہوگا وہ شخص جو کلب کی غنیمت کے مال سے محروم رہ گیا۔ وہ کلب قبیلہ، جس قبیلے کے لوگ اس قریشی نوجوان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ قریشی نوجوان کو کہیں گے ہمارا یہ نواسہ ہے، یہ ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، اور قریشی نوجوان کو بھی ہوگا کہ میرا ننہالی خاندان ہے، یہ سب امام مہدی کے مقابلہ میں آ کے شکست کھائیں گے، اور پھر اس وقت مال غنیمت اہل حق کو اور مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو ملے گا، اور وہ مال غنیمت فیقسم المال، امام مہدی وہ مال غنیمت تقسیم کریں گے۔ ظاہر ہے جس کو مال غنیمت ملے گا اس دور کا خوش قسمت انسان ہوگا، اور فرمایا جو اس موقع پہ مال غنیمت سے محروم رہے گا، والخیبۃ، بڑا بدنصیب ہوگا وہ شخص۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لوگوں میں جاری فرمائیں گے۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ، اور اسلام پوری دنیا میں پائیدار اور اسلام غالب ہوگا۔ فَيَلْبَسُ 7 سنین، 7 سال تک امام مہدی روئے زمین پر رہیں گے۔ ثم يتوفى، پھر ان کی وفات ہوگی۔ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی اختصار سے کام لیا گیا کہ امام مہدی کا مقابلہ صرف ان دونوں لشکروں کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ دیگر احادیث میں اس کی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ العزیز اس پہ تھوڑی سی بات کر کے پھر انشاءاللہ آگے بات کی جائے گی۔ یہاں میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سن لیں۔ امام مہدی علیہ الرضوان کے ساتھی کون ہوں گے، اور امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کون کریں گے؟ مسلم شریف میں حدیث ہے، مسلم جس کو بخاری کے درجے کی کتاب، صحیحین بخاری اور مسلم دونوں کو کہا جاتا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، میری امت میں ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی، یقاتلون علی الحق، کی جو حق پر لڑتے رہیں گے۔ وہ ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ رہے گی، کسی دور میں بھی اور کسی قسم کے حالات میں بھی ان کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ وہ بیج کی طرح زمین کی تہہ میں چھپ جائیں،
جب زمین کی تہ میں بیج چھپ جاتا ہے، بظاہر وہ بیج نظر نہیں آتا، لیکن جب وہ زمین کی تہ میں چھپا ہوا بیج باہر نکلتا ہے تو کئی بیج اور کئی قسم کے نشو و نما اور پودے اپنے ساتھ لے کے نکلتا ہے۔ فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق کے لیے لڑتا رہے گا۔ ان کی سب سے بڑی صفت ہے قتال، لڑنا۔ وہ جو اہل حق کا لڑنے والا گروہ ہوگا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَيَنزِلُ فِيهِمْ عِيسَى ابْنُ مریم، اللہ تعالیٰ اسی قتال اور لڑنے والے گروہ میں عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے۔ جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ، اس وقت ان کے امیر یہ کہیں گے، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ، ان کے امیر کہیں گے تعال صلی لنا، حضرت تشریف لائیں ہمیں نماز پڑھائیں۔ یہ جو کہنے والے ہیں مسلم شریف میں ان کا نام نہیں ہے، لیکن فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ، ان کے امیر کہیں گے۔ باقی احادیث کی تمام کتابوں میں اس کی تفصیل ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ کو نماز کے لیے دعوت دینے والے کون ہوں گے جی؟ حضرت امام مہدی ہوں گے۔ حضرت امام مہدی فرمائیں گے حضرت تشریف لائیے نماز پڑھائیے، تو امام مہدی آخری امیر ہوں گے۔ اس کو توجہ کے ساتھ سن لیں، امام مہدی آخری امیر ہوں گے اس جماعت کے، اس خوش قسمت گروہ کے، اس لشکر کے جو ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہا، چاہے وہ کسی سرزمین سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی ملک کا باشندہ ہو، لیکن حق کے لیے قتال، حق کے لیے لڑنا اس گروہ کی خاص صفت ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے امیر ہوں گے، اور ہمیشہ حق کے لیے لڑنے والے وہی امام مہدی کے ساتھی ہوں گے۔ اب ایک بات یہاں پہ، ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس واقعہ میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ ہمارے اسی بر صغیر میں، ہندوستان میں، اس وقت تو سارا پاکستان ہندوستان ایک تھا، بر صغیر میں ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، مولانا رفیع الدین رحمہ اللہ تعالی۔ جب انہوں نے یہ احادیث پڑھی، جن احادیث میں امام مہدی کا، امام مہدی کے ساتھیوں کا، امام مہدی کے لشکر کا، ان کی جد و جہد کا ذکر ہے، یہ ساری احادیث پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ فکر پیدا فرمائی کہ ان احادیث کو پڑھ کے میں کیا کر سکتا ہوں، میں امام مہدی کے لشکر میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں۔ جب آدمی سچی تڑپ، سچی طلب رکھے، سچے طالبوں کو اللہ تبارک و تعالی خود ہی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ طلب سچی ہو۔ ان کے ذہن میں ایک حدیث آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے ایک خاندان کے بارے میں ایسی پیشین گوئی فرمائی ہے کہ مکہ میں ایک خاندان ایسا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، وہ قیامت تک خاندان باقی رہے گا۔ باقی قبائل ان کے ناموں نسب ختم ہو جائیں، ان کی شناخت ختم ہو جائے، لیکن ایک خاندان ایسا ہے جو سرزمین مکہ میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وہ کون سا خاندان ہے؟ انہوں نے وہ حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ اس شیبی کو بلایا۔ شیبی بنو شیبہ قبیلہ ہے،
اس وقت بنو شیبہ کے پاس مکہ کی چابی اور کنجی ہوتی تھی، اور اس کی تفصیلات ہیں کہ ایک موقع پہ آپ نے اس سے وہ چابی مانگی تھی، اس نے وہ چابی نہیں دی تھی فتح مکہ سے پہلے، وہ تفصیلات ہیں۔ تو فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عثمان شابی کو بلایا، فرمایا عثمان لاؤ وہ چابی لاؤ۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے وہ چابی آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ فرمایا عثمان وہ وقت یاد ہے جب اسی مکہ کی سرزمین پہ میں نے تم سے یہ چابی مانگی تھی کہ اللہ کا گھر کھولو، میں خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہتا ہوں، اور عثمان تم نے چابی دینے سے انکار کر دیا تھا، اور میں نے کہا تھا ایک وقت وہ آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا چابی دوں گا۔ عثمان دیکھو آج یہ چابی میرے پاس آ گئی ہے، اب بتاؤ یہ چابی کس کو دی جائے؟ آپ نے اتنی بات ارشاد فرمائی، پھر انتہائی شفقت، رحمت، انتہائی مہربانی کا معاملہ فرماتے ہوئے فرمایا عثمان یہ چابی تم اپنے پاس ہی رکھو، اور اب یہ سعادت، یہ خوشبختی، بیت اللہ کی کلید برداری، چابی اٹھانا اور چابی کو سنبھالنا قیامت تک کے لیے تمہارے خاندان میں رہے گا۔ اب یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی، تم سے کوئی لے نہیں سکتا۔ تو مولانا رفیع الدین نے یہ حدیث پڑھی، مکہ مکرمہ حاضر ہو گئے، اور جاتے ہوئے 3 چیزیں لے کے گئے، ایک قرآن کریم لیا، ایک تلوار لی، اور ایک تحریر دستاویز لکھی، وہ کاغذ لیا۔ وہ کاغذ، تلوار، قرآن کریم، تینوں چیزیں لے کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور وہ شیبی خاندان کے سربراہ کو ڈھونڈتے ہوئے، جن کے پاس اس وقت چابی تھی اور آج بھی اسی خاندان کے پاس چابی ہے، اس شیبی خاندان کے پاس گئے اور جا کے فرمایا کہ میں ایک امانت تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن کریم ہے، اور یہ تلوار ہے، اور یہ ایک تحریر ہے، کاغذ ہے۔ اس میں لکھا یہ تھا کہ امام مہدی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پہنچا ہے کہ آپ اسی رکن یمانی حجر اسود کے پاس بیٹھ کے لوگوں سے بیعت لیں گے، اور لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اسی مقام پہ بیعت کریں گے۔ تو میں اس مقام پہ حاضر ہوا ہوں، مجھے اگرچہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا موقع نہیں ملا، لیکن میں ابھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، اور آپ کو اپنا امام مانتا ہوں، اور آپ کی فوج میں، آپ کے لشکر میں شامل ہونا اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ امام، میں آپ کے لشکر میں، آپ کی فوج میں شامل ہوں، مجھے قبول فرمائیے، اور یہ قرآن کریم میری طرف سے تحفہ ہے، ہدیہ ہے، اس کی تلاوت فرمائیے، اور یہ تلوار میری طرف سے قبول فرمائیے، اور یہ تلوار اپنے کسی مجاہد کو دے دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تینوں چیزیں اس کے حوالے کی، اور ان سے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر تمہاری زندگی میں امام مہدی آ جائیں تو پھر میری یہ تینوں امانتیں امام مہدی کے حوالے کر دینا۔ اگر تمہاری زندگی میں نہ آ سکے، اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جانا، وہ بیٹا آگے وصیت کر کے جائے، کیونکہ قیامت تک امام مہدی کے آنے تک تمہارے خاندان نے رہنا ہے، لہٰذا یہ تینوں چیزیں نسلاً در نسل منتقل ہوتی رہیں، حتیٰ کہ امام مہدی تک یہ تینوں چیزیں پہنچ جائیں، وہ تینوں چیزیں اس کے سپرد کر دیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگرچہ امام مہدی تک وہ تینوں چیزیں نہ بھی پہنچ سکے لیکن ان کی تینوں چیزیں پہنچ گئی، وہ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہیں، امام مہدی کی فوج میں شامل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک
حق کی خاطر ایک گروہ لڑنے والا باقی رہے گا، اسی گروہ میں امام مہدی تشریف لائیں گے، اور اس گروہ کی امارت اور اس گروہ کی سرداری امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے، آخری امیر ہوں گے اہل حق کے لشکر کے۔ میرے بھائیوں، ساتھیوں، نوجوانوں، اس حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ مولانا رفیع الدین رحمہ اللہ تعالی والا عمل اور جذبہ جس مسلمان میں پیدا ہو جائے گا، وہ مسلمان امام مہدی کے لشکر میں شامل ہے، اور جو شخص امام مہدی کے مشن سے، امام مہدی کے لشکر سے اور اس اہل حق کے گروہ سے دشمنی اور بغاوت کا اظہار کرے گا، وہی دجالی لشکر میں شامل ہے۔ گویا دجال کا لشکر بھی آج موجود ہے اور امام مہدی کا لشکر بھی آج موجود ہے۔ تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری ہمدردیاں اور ہماری محبتیں، ہماری چاہتیں کس کے ساتھ ہیں۔ وہ موقع مل جائے جس خوش قسمت کو بنو کلب کا مال غنیمت حاصل کر لے، خوش قسمت ہے، لیکن جو بنو کلب کے مال غنیمت کو حاصل کرنے والوں کے ساتھ محبت کرے، اس مشن کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ محبت کرے، وہ بھی بنو کلب کا مال غنیمت حاصل کرنے والا ہے۔ اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات اور عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی، ذہن میں بٹھانے کی، قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔